السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعے پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ہی تعجب خیز واقعہ ہے جو کہ کم علمی کی وجہ سے پیش آیا ہے، بے دینی کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے اور بے وقوفانہ رویے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیش آئی ہے۔ ایک عورت کا گھر اجڑ جانا، خامخواہ کی طلاق ہو جانا، یہ بہت ہی فکر کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے، قوم کیا کرنا چاہتی ہے، ملت اور امت کہاں جا رہی ہے۔ صرف اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو سوشل میڈیا پر خرچ کرنا، فحش کاموں میں لگانا، واہیات چیزوں پر اپنی زندگی کو ختم کر دینا، یہ تمام چیزیں صرف اس کی وجہ سے کہ سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کو تباہ کر لینا۔ ایک نئی شادی ہوئی اور طلاق کی وجہ آپ جان کر حیرت کریں گے کہ طلاق کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کیا۔ ابھی 4 دن پہلے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے طلاق دے دی کہ شادی کی پہلی رات جب وہ صحبت کے لیے گئے، ملاقات کے لیے گئے آپس میں، تو بیوی کی شرمگاہ سے خون نہیں نکلا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ دلیل ان کی یہ تھی کہ شرمگاہ سے خون نہ نکلنا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت بدکار ہے، زناخور ہے، اس کے شادی سے پہلے کہیں ناجائز تعلق تھے، یہ کسی اور سے لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ سے خون نہیں نکلا اور آسانی کے ساتھ دخول ہو گیا۔ کوئی مشکل پیش نہیں آئی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں، بیوی کے ساتھ ملنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور بآسانی تمام چیزیں ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے طلاق دے دی کہ ان کی شرمگاہ سے خون نہیں آیا۔ صرف یہ کم علمی اور جاہلیت کی وجہ سے، اگر علم ہوتا، دین ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ طلاق نہ ہوتی۔ جس چیز کو انہوں نے بنیاد بنائی ہے، یعنی کہ شادی کی پہلی رات بیوی کے شرمگاہ سے خون نہ نکلے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس کی مختلف وجہ ہیں، مختلف اسباب ہیں۔ ہر عورت کی شرمگاہ میں ایک پردہ ہوتا ہے جس کو پردہ بکارت کہا جاتا ہے، ایک باریک جھلی ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون آتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ شادی کی پہلی رات ہی وہ پردہ پھٹے یا وہ پردہ بکارت زائل ہو۔ اس کے مختلف اسباب ہیں، اس پردہ بکارت کے زائل ہونے کے، اس پردے کے پھٹنے کے، پردہ ٹوٹنے کے مختلف وجوہات ہیں اس کی۔ مثلا لڑکی بچپن میں بہت زیادہ کھیلتی کودتی ہو، جس کی وجہ سے وہ پردہ ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ لڑکی بہت زیادہ تیز چلتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ یا لڑکی جو ہے کسی بیماری میں ملوث ہو گئی ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے بھی وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، جس کو پردہ بکارت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی سائیکل چلاتی ہے یا کوئی وزندار چیز اٹھاتی ہے، یا پیریڈ جس کو حیض کہا جاتا ہے وہ کثرت سے آتا ہے، خون بہت زیادہ آتا ہے، جس کی وجہ سے شادی سے پہلے وہ پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے۔ پردہ بکارت زائل ہونے کے مختلف وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ شادی کی پہلی رات ہی جب میاں بیوی ملیں گے تو اس کی وجہ سے وہ پھٹتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پردے کے زائل ہونے کے، پھٹنے کے کئی سارے وجہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ صرف جاہلیت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خون نہیں آیا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بدکار تھی یا اس کے ناجائز تعلقات کسی سے تھے۔ یہ خامخواہ کی دلیل ہے اور اس کو وجہ بنانا یہ خامخواہ کی بات ہے۔ بغیر ثبوت شرعی کے کسی مسلمان مرد یا عورت پر تہمت لگانا ناجائز و حرام ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی تہمت سے بچیں۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، آپ نے صرف اس کی وجہ سے فیصلہ کیا ہے کہ شادی کی پہلی رات جو ہے اس کی شرمگاہ سے خون نہیں نکلا، تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بدکار تھی، اس کے ناجائز تعلقات تھے شادی سے پہلے، صرف اس کی وجہ سے آپ نے یہ سمجھا، تو یہ حرام ہے، قطعاً ناجائز ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے تو آپ کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ دوستو، کسی پر تہمت لگانا، الزام لگانا، اس کے اوپر بہتان باندھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بے گناہ پر الزام لگانا، بہتان لگانا، تہمت لگانا آسمان سے بھی زیادہ بوجھل ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ ایسے گناہ سے بچے اور ایسی تہمتوں سے بچے، ایسے الزامات سے بچے۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن سینکڑوں اور ہزاروں واقعات ایسے سامنے آ رہے ہیں اور سینکڑوں طلاقیں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں۔
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، ایسے الزامات سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ